वेलकम बैक नाजरीन। मायूस नहीं होना, पाकिस्तान जीतेगा। ये मैं नहीं प्रिडिक्ट कर रहा, ये अलामा साहब की प्रिडिक्शन है। अलामा साहब चलते हैं सलमान अली आगा की तरफ। क्या इनकी कप्तानी रहेगी या फिर अल्लाह हाफ़िज़ है? जी, जायचे के मुताबिक तो नहीं लगता कि ये कप्तान रहेंगे। अच्छा, हाँ जी। टीम में रहेंगे, कारकर्दगी के लिहाज से तो नहीं लगता। नहीं, टीम में शायद रहे, लेकिन ये कप्तान नहीं रहे। रेस्ट दे दिया जाए, वो भी थोड़ा मुश्किल है टीम में। थोड़े अरसे के लिए रेस्ट भी तो दिया जा सकता है ना। खिलाड़ियों को थक जाते हैं, उनको भेज दिया जाता है, बिल्कुल 2 महीने रेस्ट करो, 3 महीने रेस्ट करो। इन्होंने खेला कौन सा जो थकना है? कोई नहीं, जितना भी खेला बहुत खेल लिया है। अगला नाम ले। मैं तो फिर कहता हूँ हमारे ये खिलाड़ी हैं, हमारे मुल्क की शान है, हम इनको अच्छे में याद मुझे ये लगता है अगर ये कप्तान नहीं रहे ना तो सियासत जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में सियासत है ना, तो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बन सकते हैं। आए जी, शहीन शाह अफरीदी पे आए अलामा साहब। नहीं, वो नहीं, अभी नहीं बन सकते। कप्तानी नहीं है कप्तानी फिलहाल जायचा तो नहीं बता रहा। बड़े टफ हैं वो क्रिकेट में, मैं जी आपको नहीं, बता रहा जो हूँ। भी हो, बाबर आजम जैसे- जैसे उसके सामने टिक नहीं पाए। शायद अफरीदी बैक पे है। देखिए जी, मैंने तो इल्म रमल के हिसाब से बताना है। नहीं नहीं, आपने अपने इल्म से बताना है, हम तो मुझे वैसे नहीं वो बता रहे हैं नजर आ रहे कि उन्होंने बड़े बड़ों को यहाँ से टीम में हिला दिया था और आप कह रहे हैं वो कप्तान नहीं बनेंगे। जी जी बिल्कुल, टीम में वो रहेंगे। हाँ जी, टीम में वो रहेंगे। अच्छा जी, नसीम शाह हमारे बड़े अच्छे खूबसूरत बॉलर थे और कभी कभी छक्के भी अच्छे मारते थे। क्या वो थे का हिस्सा हो गए? वो थे होंगे या आएंगे? नहीं, वो नहीं आएंगे। आएंगे ही नहीं। अल्लाह, बड़ी यंग एज है उनकी, उनके लिए कोई वजीफा कोई बताएं, कुछ पढ़े नहीं, वो। क्या मतलब कप्तान कह रहे हैं? नहीं नहीं, एज खिलाड़ी नहीं, As वो हो player। सकता है उनका चांस बने। अच्छा, टीम में वापसी का चांस लेकिन है। कैप्टन के हिसाब से मैं हाँ, वो कह दौर रहा में भी मोहम्मद रिजवान बताएं, वो कभी कभी तबलीग भी करते हैं, लोगों को नमाजें भी सिखाते हैं, बड़े अच्छे काम करते हैं, नेक बंदे हैं। उनके बारे में आप मोहम्मद क्या कहते रिजवान का जो ताले है वो मजबूत आ रहा है, इसके चांस हो सकते हैं। वेरी गुड, वापस आएंगे। हाँ जी टीम में खेलेंगे? जी जी। शाह साहब, मोहम्मद रिजवान वापस आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान को वापस आना चाहिए सर। मोहम्मद रिजवान के बगैर चारा ही कोई नहीं है। ये क्या ना कीपरी अच्छी हो रही है उस बंदे से, जो ना बैटिंग अच्छी हो रही है, वो कम से कम एक एंड तो संभाल लेता है। फुरकान साहब कहते हैं मोहम्मद रिजवान को कप्तान खेलना कौन नहीं आता। बनेगा सर? कप्तान कौन आ रहा है पाकिस्तान का? अच्छा, मेरे पास जो जायचे में मुस्तकबिल में जो कप्तान बनने जा रहा है वो बाबर आजम है। अल्लाह, बाबर आजम के फैंस के लिए अलामा साहब ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। वो कह रहे हैं कि मुस्तकबिल के कप्तान हैं। तो आप मुझे देखते जो हैं। है देखें, मैं बड़ा बाबर आजम का फ़ैन हूँ। उस बेचारे को तो टीम में नहीं लेके आ रहे कि तुम्हारी जगह नहीं बनती T20 में, आप कप्तान बना रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल देखिए है? जी, ये इल्म बता रहा है, ये मालिकों का इल्म है, उससे मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये फुरकान साहब ने कहा था कि बाबर आजम ही बचते हैं, अगर ये कप्तानी से सलमान अली आगा हटता है तो बाबर आजम कप्तान आएंगे। ये बहुत दिनों से मुझे कह रहे हैं। देखो आप पीछे बताएं। ऑप्शन रही ना, खत्म होगी ना, पीछे खिलाड़ी कोई नहीं रहा। मैं यही कह रहा था कि अगर ये तीनों उड़ गए हैं तो फिर नीचे तो बाबर आजम ही है। भैया, मैंने पहले भी बताया है कि बाबर आजम का जो ताले है वो इंतहाई साद आ रहा है, अच्छा आ रहा है। आपने बताया था। ना ना ना, मैंने बाबर आजम का तो बताया ही नहीं है। कप्तानी के लिहाज से इन्होंने अभी बताया नहीं। कैप्टन बाबर के आजम वैसे पहले भी मैंने कहा था कि उसका ताले बहुत मजबूत बहुत आ रहा मजबूत है, बिल्कुल ठीक आपने ना? यही कहा था। मैंने बोला था कि मुझे नहीं समझ आ रही कि उसे क्यों वो नहीं लाया गया कमर टीम। वाली हमने जब बात कमर की, जी, जी, हाँ, बिल्कुल, जी, कमर जी, वाली बिल्कुल। बात की थी, मुझे याद है। जी, और जी। आपने उनके बारे में बड़ा अच्छा बताया था। बताएं जी, ये क्या हो रहा है अब हमारे क्रिकेट के मैदान में? 131 स्कोर हो चुके हैं, कितने बनाए? 133 स्कोर हो गए हैं, 133 2 हो गेंदें गया। बाकी हैं और पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जो शाह साहब ने कहा था कि इतना स्कोर हो जाए तो फाइटिंग हो जाएगा, मेरे हिसाब से ये हम अभी जीत जाएंगे इंशाल्लाह। 12 स्कोर कम है। अच्छा। मैं समझ रहा था कि 145 अच्छा, होना कहीं चाहिए। आप अलामा साहब की प्रेडिक्शन को तो नहीं लेके चल पड़े कि अपनी आप एक्सपर्ट राय बताएं ना। देखो, उनकी मैंने- इल्म अपनी जगह पे मजबूत है। हाँ। तो 133 स्कोर या 135 या कितना, एक छक्का मार देंगे 145, 139 हो जाएंगे। अच्छा भैया, एक बात है, जी जी, सूरत हाल जो भी हो, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा मुल्क जो है वो किसी भी मैदान में वो नहीं शिकस्त बेशक खाए। वो तो हम में से भी ठीक कोई है नहीं ना? चाहता। जी बिल्कुल, बेशक बेशक हमारा बेशक। मुल्क है, जी, जी, हमारी बिल्कुल, शान है, बिल्कुल। हमारी इज्जत है और अल्हम्दुलिल्लाह और इसी से हमारा इंशाल्लाह। मुकाम है। पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान वैसे नहीं भी आप होगा पाकिस्तान तो को जिता ही रहे हैं खुदा आज। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी आप अच्छा जी, बताएं आप क्या मेरे- बनेगा अब? मेरे हिसाब से ये स्कोर जो है ना फाइटिंग हो गया। अच्छा, इंडिया जो है बांग्लादेश के 2 प्लेयर हैं, एक शमीम है, सिंगल और भी नहीं दूसरा लिया भाई सैफ ने। है। वो आउट पहले हो किसी ने जाए, नहीं खेली की, आउट हो भाई जाए, ये पेट क्या में दर्द भाई हो यार, जाए, सिंगल क्या सिंगल हो? तो ले लो यार। उनको RS भी पहले आउट अच्छा है। करना पड़ेगा। अगर वो आउट ना हुए तो? सबसे बेहतरीन इनका बैटर सैफ है,
اس کے بعد شمیم ہے. میں کہتا ہوں آپ یہ دعا کریں کہ ان کے پیٹ میں درد ہو جائے, وہ آئیں نا. بنتا تو یہی ہے. یہ سپورٹ مین اسپرٹ کے خلاف ہے بات. یہ بات جو ہے نا, یہ وکٹ کو آپ معائنہ کریں نا, ان کا علامہ صاحب کا اپنا یار احترام ہے. ابھی بھی تو سنگل ہی لین ہے یار, پہلے سنگل لے لو یار. وہ چھکے کی ٹرائی کر رہا تھا, ٹرائی نہیں چھکا لگا نا, ٹرائی تو پھر آپ ساری آپ کی ٹیم ٹرائی کر رہی تھی. 135 کیا ہے, 135 136 چیزیں ہوا. بالکل جی, انشاءاللہ پاکستان جیتے ہنسے گا گا میچ, جیسے علامہ صاحب نے کہا. جی بالکل, میرے حساب سے یہ 10 سکور کم ہے. 145 ہوتا تو پاکستان تھوڑی بہتر پوزیشن میں ہوتا. اب پھر وہی معاملہ جو آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ یہ نکو نک مقابلہ ہے, انتہائی ٹرف ہے. اس سے کم تو 125 ہے, وہ تو ویسے ہی سنگل کر کے جیت جانا تھا. بھیا میں نے بولا تھا کہ یہ ہمیں تھالی میں رکھ کے نہیں ملے گا میچ. جی بالکل, آپ نے کہا ٹف میچ ہے, یہ بہت ٹف ہے. سر آپ یہ دیکھ لیں ان کے وہ جو کھلاڑی ہیں نا, ان کے دیکھ لیں پسینہ اتنا آیا ہوا ہے کہ ان کی جو ہے نا شرٹیں چپک گئی ہیں جسم کے ساتھ. جی جی ایسا ٹھیک موسم بھی ایسا ہے, ہی ہے, موسم بھی ایسا ہی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایسا ہی موسم ہوگا. یہاں پہ فیلڈنگ کرنا اتنا مشکل ہوگا, اس کے بعد بالنگ کرنا بھی اتنا مشکل ہوگا. پاکستان نے بالنگ کرنی ہے چونکہ, اور پاکستان کے کھلاڑیوں کو شاہین شاہ افریدی صاحب آپ کو جان مارنی پڑے گی, پروو کرنا پڑے گا. جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے کہا ہے کہ جی شاہین شاہ افریدی جو ہے نا وہ سیریس نہیں ہے, آپ کو سیریس لینا پڑے گا اس گیم کو, ادروائز پھر ٹکٹیں جو ہے نا وہ آپ کی وہ پکی ہو جانی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ میچ جو ہے نا ڈو اینڈ ڈائی سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. اس میں ڈو ہی کرنا ہے, ڈائی ڈوئی والی بات نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب بتائیں کہ بنگلہ دیش کا سٹارٹ کیسا ہوگا؟ بنگلہ دیش کا سٹارٹ جو ہے نا وہ دیکھیں آپ کی بالنگ پہ منحصر کرتا ہے. سٹارٹ پہ ذائچہ کر لیں, وہ تو گھر سے اچھا ہی کھیلنے کے لیے آئے ہیں نا, وہ تو سٹارٹ اچھا ہی دینے کے لیے آئے ہیں. وہ آپ کی بالنگ کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کتنی اچھی بالنگ کرتے ہیں. اچھے کے لیے تو ہماری ٹیم بھی گئی تھی, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. وہ پچ جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہی ہے. ہاں جی, اسی وجہ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کر رہی ہے وہ بالنگ کو. شاہین شاہ افریدی اگر وہ جس طرح کا ان کا سٹائل ہے, اگر پہلے اوور میں وہ وکٹ نکالتے ہیں, پہلے اوور میں وہ سیف کو آؤٹ کرتے ہیں, پہلے اوور میں مدت سے اب انہوں نے پہلے اوور میں وکٹ نہیں نکالی, لیکن نکالنی پڑے گی. اب نکالنی پڑے گی. پچھلے میچ میں نکالی, تیسرے اوور میں نکالی جا کے, لیکن نکالنی پڑے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وکٹ نکالیں گے تو آپ نے میچ جیتنے ہیں, ورنہ میچ ہمارے کون سے بالر ہیں جن سے آپ کو امید ہے؟ یہی سوال ابرار احمد سے امید ہے, ابرار احمد سے امید ہے, حسین طلعت سے امید ہے, ٹھیک ہے, شاہین شاہ افریدی سے امید ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ تین بندے جو ہے نا یہ میچ کو لے کے چلیں گے, اور یہ تین بندے جو ہے نا وکٹیں نکالیں گے ان کی. جی تسی کی کہندے ہو؟ حارث راؤف بھی 1-2 وکٹ وہ تو نکالتے ہیں. حارث راؤف کبھی کبھی بہت اچھا بھی کھیلتا ہے, بعض کا لیکن وہ تھوڑے رن زیادہ دے جاتے ہیں, باقی وہ لیکن وکٹ نکالتا ہے, وہ اس میں بالکل نکالتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ وکٹ کے اوپر سب سے بہترین بولر جو ثابت ہوگا میرے حساب سے وہ شاہین شاہ افریدی ہے. اچھا, اس کو سوئنگ ملے گی, وہ پہلے 2-3 اوور میں 2-3 آؤٹ کرے گا. اور اس کے بعد جو ہے نا ابرار احمد, اس کی جو میجک ڈلیوری ہوگی سمجھ نہیں آئے گی. میں نا اپنا اگلا پروگرام رکھوں گا آپ کے ساتھ یہ کرکٹ کے سیزن کے بعد, کیونکہ آپ میں بھی ایک چھوٹا سا عمل نظر آ رہا ہے مجھے. عمل نہیں ہے, تجربہ. میں نے میچز دیکھ کے, میں نے کیونکہ خود میچ کھیلا ہوا ہے بہت زیادہ, اور میں پک کر لیتا ہوں یا کنڈیشن کیا, گیند پھنس رہی ہے نہیں پھنس رہی, کیونکہ 120 گیندیں ہیں اور سکور 136 ہے. پاکستان کو صرف اور صرف یہاں پہ وکٹ لینے کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر وکٹ نہ گئی تو پاکستان یہ کبھی زندگی میں میچ نہیں جیتے. اچھا, یہ اب تو پاکستان نے ظاہری بات ہے وکٹ کی طرف ہی جانا ہے, رنز بناتے ہیں ٹورن کے نہیں وکٹ ویسے ہی گرنی ہے, کیونکہ یہ وکٹ ہے ہی ایسی کہ یہ آپ جتنا آپ روکیں گے نا. کیا آپ کیا کہتے ہیں ہمارے بالر کتنے سکور ایک اوور میں پڑ جائیں تو ٹھیک ہے جیتنے کے قابل ہوں گے, اگر اس سے زیادہ پڑے تو ہم ہارنے کے بھی قابل ہوتے ہیں؟ یہ 6 سکور اس وکٹ کے اوپر لگ جانا بڑی بات ہے. اچھا, میں کہتا ہوں کہ یہ 6 سکور لگ جانا بڑی بات ہے. یہ جتنا زیادہ پریشر سٹارٹ میں آ گیا, بنگلہ دیش اگر بیٹ کرنے کی طرف گیا, رولنگ کھیلنے کی طرف گیا, مارا جائے گا. ان کو پاور پلے پہ ہی ساری گیم, پاور پلے میں گیم ہے. 6 اوورز. ایک غلطی جو ہے وہ پاکستان یہ نہ کرے کہ اپنی لائن اور لیتھ جو ہے نا وہ برقرار رکھے, وکٹ ٹو وکٹ گیند کرے, جہاں مس ہو وہاں پہ گیند آؤٹ. ہاں نہیں, یورکر نہیں, شارٹ پچ گیند کرنی ہے, شارٹ پچ بال کرنی ہے, یورکر پہ باؤنڈری لگ جانی ہے. اچھا, یہ وکٹ جو ہے نا شارٹ پچ پہ گیند رکھیں گے تو سوئنگ بہت زیادہ ملے. اچھا, یہاں پہ آج نسیم شاہ کو بہت زیادہ میں مس کروں گا کہ یہی دبئی کی وکٹ تھی, اور نسیم شاہ کی کتنی گیند سوئنگ ہوتی تھی, کیونکہ وہ سوئنگ کا بولر ہے. نسیم شاہ کی جو ہے یہاں آج مس ہوگا, لیکن شاہین شاہ افریدی, ابرار احمد, یہ 2 آج بولر جو ہیں وہ پرکچے اڑا کے رکھیں گے. شاہین شاہ افریدی پہ بات کرتے ہیں, ان کے بالنگ کوچ کون رہے ہیں, ان کی رہنمائی کون کرتے رہے ہیں, اس بارے میں کیا آپ کہیں گے؟
سر جی جو پاکستان کے بالنگ کوچ رہے ہیں ظاہری بات ہے وہ ان کی بالنگ کے اوپر کام کسی پہ کرتے ٹائم ہیں. دیا جاتا ہے نا, ہمارے کوچز نہیں دیا ہوگا لیکن ایک استاد ہوتا ہے نا وہ اس کو سکھایا جاتا ہے کچھ. محمد عامر ہیں, جو محمد عامر نے ان کو کہا تھا جب پاکستان نے 2021 میں جب سٹارٹ ہوا تھا پاکستان میچ جیتا تھا, تو محمد عامر کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کو فون کر کے کہا تھا کہ آپ نے اگریسو بالنگ کرنی ہے, خاص طور پر روہت شرما کو آپ پہلی 2-3 بالیں اگر ان سوئنگ کرواتے ہیں نا اندر کی طرف تو وہ بندہ آپ کو وکٹ دے دے گا. اچھا, تو بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ساری زندگی آپ کی کوچنگ کرتا رہے وہ آپ کو سکھا نہیں پاتا, کوئی بندہ ایک فون کال پہ آپ کو سکھا دیتا ہے. ایسے ہی بات ہوتی ہے کہ جی آپ نے کتنا سیکھا ہے اور کس سے سیکھا ہے, اور اس پہ عمل بھی کیا کہ اور وہ کام, ہاں جی وہ کام جو ہے نا وہ محمد عامر نے کیا تھا چیمپئنز ٹرافی 2017 میں, ٹھیک ہے. وہی کام جو ہے جنید خان نے کیا تھا پاکستانی, ایک بالکل بہت اچھے بالر, جنید, محمد عامر اور یہ شاہین شاہ افریدی, تینوں لیفٹی ہیں اور تینوں بڑی اچھی بالنگ کرتے ہیں. محمد عامر کا تو خیر لیول ہی الگ ہے, وہ تو الگ ہے. تو جب تک تو وہ شاہین شاہ افریدی اس طرح سے بتائے ہوئے اور اس طرح سے وہ بالنگ کرتے رہے ہیں نا, شاہین شاہ افریدی کو پہلے اوور میں وکٹ ملتی رہی ہے اور اسی طرح سے ملتی رہی ہے, سیم سٹائل سے انہوں نے 3-4 دفعہ آؤٹ کیا ہے روہت شرما کو. اور جیسے ہی یہ ان کی انجری ہوئی ہے شاہین شاہ افریدی کی نا وہ اس طرح کی نہ تو پیس رہی ہے, نہ شاہین شاہ افریدی کی اس طرح سے سوئنگ رہی ہے, بالکل بھی وہ جس طرح سے سائم ایوب انجری کے بعد آ کے سیٹ نہیں ہو پائے نا, اسی طرح سے شاہین شاہ افریدی بھی اپنی اس طرح کی جو پیس تھی وہ اس طرح کی وہ, ویسے بھی اب وہ بزرگ ہو گئے ہیں, شادی ہو گئی ہے اب اس کے بعد بندہ بزرگ ہو جاتا ہے. اور علامہ صاحب نے کہا تھا کہ شاہین شاہ افریدی جو ہیں وہ ٹیم میں رہیں گے لیکن ان کو کپتانی نہیں ملے گی. اچھا علامہ صاحب بنگلہ دیش کی طرف چلتے ہیں, اب ان کی بیٹنگ لائن آپ کیسی دیکھ رہے ہیں, وہ شروعات کیسے کریں گے؟ مجھے تو کوئی اچھی خاصی وہ ٹکتی نظر نہیں آ رہی. اچھا, کیونکہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ میچ پھنسے گا, شروع میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے آؤٹ کیے, 5 آؤٹ, 54-55 رنز, 50 رنز, اس کے بعد پھر پاکستانی ٹیم نے کچھ بہتر پرفارمنس کی اور وہ 135 تک چلے. ابھی میں نے نیا سوال تو نہیں کیا زائچے میں, جی جو پچھلا میں نے بنایا اسی پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کی جو اوپننگ ہوگی وہ ٹک پائے گی. اچھا جی, پہلے اوور میں جاتی نظر آ رہی ہے پہلے اوور جانا بھی چاہیے سر, ٹھیک ہے نا. چلیں ہم اس پہ آگے مزید بات کریں گے, ہمیں کامیابی بھی تبھی ملے گی نا. جب ٹھیک ہے نا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ چاہیے, اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.